نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا اور فرعون کی قوم کا نام تھا قبطی، کوپٹک پیپل۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں نکلے۔ ایسا وقت تھا کہ جب لوگ آرام کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک فرد فرعون کی قوم کے ایک فرد کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے بندے نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس نے زور سے ان کو آواز دی کہ میری مدد فرمائیے، میں کمزور ہوں، یہ بندہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ جو قبطی تھا وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، اور جب زبردستی چھڑانا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، اور وہ نبوت کا مکہ تھا، وہ اتنی زور سے پڑا کہ وہ بندہ وہیں پہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میرا ارادہ تو اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ فوراً اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ، میں تو اس کو بالکل چھڑانا چاہ رہا تھا، ان کو بالکل میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، چلے گئے۔ کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ فرعون کا خاص آدمی تھا۔ شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ فرعون کا ایک خاص آدمی قتل ہو گیا، اور قاتل کا پتہ نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے ہیں کہ یہ خبر شہر میں پھیلی ہوئی ہے، اور فرعون کے بندے دوڑ پھر رہے ہیں کہ قاتل کو ڈھونڈا جائے۔ اب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرے، دیکھا کہ وہی بندہ ان کی قوم کا ایک دوسرے بندے سے لڑ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ میری قوم کا جو بندہ ہے یہی فسادی ہے، کل بھی یہ لڑ رہا تھا، آج پھر یہ لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ فساد برپا کرنے والا تو ہی ہے، اور پھر ان کی طرف بڑھے تاکہ ان کو چھڑائیں۔ اب ان کی قوم کا جو بندہ تھا وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام آج مجھے مار دیں۔ تو وہ کہنے لگا، نہ موسیٰ، کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ جس طرح تم نے کل ایک بندہ قتل کر دیا تھا، آج مجھے قتل کرو گے؟ اب وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی سننے والے تھے، تو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بندہ قتل کیا ہے۔ اب اس شہر میں خبر مشہور ہو گئی۔ پہلے تو وہ معلوم کر رہے تھے قاتل کون ہے، تو فرعون نے کہا، اور فرعون کے دربار میں مشورہ ہوا کہ موسیٰ کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ فرعون کے دربار میں ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والا تھا، مومن آدمی تھا، خفیہ طور پہ وہاں پہ شامل تھا۔ وہ فوراً دوڑا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، آ کر خبر دی کہ موسیٰ، آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے فرعون کے دربار میں، آپ شہر کو چھوڑ دیجئے، چلے جائیے کہیں محفوظ جگہ پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مصر کو چھوڑا اور اردن کی طرف چل دیے۔ اب کوئی ان کے پاس اسباب نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، پیدل ہی چل دیے، بس اللہ کی مدد پر چلتے 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 اب پتہ نہیں کتنے دن گزرے، تو اردن سے آگے، اور اردن اور سعودیہ کے درمیان ایک علاقہ ہے مدین، وہاں پہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر انہیں اطمینان ہوا کہ اب میں فرعون کی سلطنت سے باہر آ گیا، اب یہاں اس کی حکومت نہیں۔ ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں میں دیکھا کہ گاؤں سے باہر ایک کنواں ہے، اور کنویں پہ لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور وہیں پہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کے پاس بھی بھیڑ بکریاں ہیں، اور وہ بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے وہاں یہ منظر، دیکھا کہ بڑے جو لوگ آتے ہیں، مرد آتے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، اور ان لڑکیوں کی باری نہیں آ رہی، اور وہ بیچاری پیچھے کھڑی ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، جی دیکھیں، ہمارا باپ جو ہے وہ کمزور ہے، بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، تو ہمیں ہی یہ سارا کام کرنا ہے۔ اب یہ مرد بڑے زبردست ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں دیتے۔ جب یہ چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی اور پھر اپنے گھر جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ انہوں نے اب جو ڈول کنویں سے نکالتے تھے،
اور وہ ایک ڈول 5-7 آدمی مل کے کھینچتے تھے، بڑا ڈول تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بندوں سے کہا کہ پرے ہٹو ذرا، میں نکالتا ہوں۔ ان کا تو شوق پورا کر لے۔ اب انہوں نے کہا اکیلا بندہ تو نکال نہیں سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نکال لیا، اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی، قوت تھی۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے۔ خیر ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اور جب بکریوں نے پانی پی لیا تو لڑکیاں اپنے گھر کی طرف چل دیں۔ اب اس ساری کہانی کو دیکھیے، کس حال کے اندر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے۔ پریشان حال ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی مال دولت نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب لڑکیاں بھی پانی پلا کر گھر جا چکیں اور لوگ بھی چلے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اس حالت کے اندر وہاں پہ بیٹھے۔ اب قرآن اس پورے منظر کو بیان کرتا ہے۔ وہاں پہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے۔ اب مجھے صرف یہ دعا سنانا آپ کو مقصد ہے۔ اس حال کے اندر جب بالکل مفلوق الحال ہو چکے تھے، کچھ بھی پاس نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس حال میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، کیا دعا مانگی؟ ایک آیت، صرف ایک جملہ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، مجھ اس وقت آپ مجھ پر جو بھی خیر اور بھلائی نازل فرما دیں، میں سب کا محتاج ہوں۔ بڑی ہی خوبصورت پیاری دعا ہے۔ یہ نہیں مانگا مجھے یہ دیں، یہ دیں، یہ دیں، نہ، ایک جملہ کہا کہ مولا اس لمحے میں محتاج ہوں، بھکاری ہوں، جو بھی خیر آپ نازل فرما دیں میں سب کا محتاج ہوں، بس خیر ڈال دیں مجھے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ پھر اللہ جب اسباب بناتے ہیں تو پھر اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اب سارے اسباب بننے شروع ہوئے۔ ایک جملہ موسیٰ علیہ السلام کے دل سے نکلا ہوا، ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ دعا اگر دل سے نکلے تو بعض اوقات جملے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ دل کے اندر کی جو آہ ہے وہی کام کر جاتی ہے۔ دعا مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں۔ تو موسیٰ نے دعا مانگی تھی، ایک جملہ کہا تھا، اللہ کے حضور عرض کی تھی۔ اب اللہ نے اپنا سلسلہ چلایا۔ وہ لڑکیاں گھر پہنچیں، باپ نے پوچھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بزرگ تھے۔ باپ نے پوچھا کہ تم آج جلدی آ گئیں؟ انہوں نے کہا جی کہ آج ایک نوجوان آیا تھا، ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں ہے، اجنبی آدمی تھا، اس نے ہماری مدد کی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تو دیر ہو جاتی ہے، دیر سے پانی پلاتی ہیں۔ اور لڑکیوں نے کہا کہ ابا جان آپ ایسے کریں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑا ہی امانت دار بندہ ہے، شریف آدمی ہے، ہمیں یہ کام کرنا پڑتا، آپ اس کو ملازم رکھ لیں، آپ اس کو ملازم رکھ لیں، ہماری بھی اس کام سے جان چھوٹ جائے گی۔ باپ نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اب دونوں لڑکیاں، ان میں سے ایک لڑکی آتی ہے بلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ آپ کو بلاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہے چلو چلتے ہیں، چل پڑے ان کے ساتھ۔ اب دیکھیں قرآن یہ ساری سٹوری کوئی اپنے پاس سے نہیں سنا رہا، قرآن پوری سٹوری بیان کرتا ہے۔ اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے چلو تاکہ میری نظر تم پر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی آئی بڑی حیا کے ساتھ، بڑی شرم و حیا کے ساتھ آئی، نگاہیں نیچی کرتے ہوئے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ اب یہاں پہ کیا نقطہ ہے کہ عورت کا زیور شرم و حیا ہے۔ جس عورت میں شرم و حیا نہیں وہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرم کے تقاضے سے کہا کہ تم میری بہن ہو، تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں تاکہ میری نظر تم پر نہ پڑے۔ اور یوں وہ گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کر ان سے ملے تو اس بزرگ نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری اپنی کہانی سنائی کہ میں مصر سے آیا ہوں، یہ میرے حالات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو پریشان نہ ہو، اب تو محفوظ ٹھکانے پہ پہنچ گئے، اب تو میرے پاس رہا، یہ تمہارا گھر ہے، اور تو میری بکریوں کو چرایا کر، تجھے ملازمت بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور کہا کہ اگر تو امانت دار ہوا تو میں اس بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ یعنی ایک جملہ نکلا ہے ان کی زبان سے دعا کا،
تو اللہ نے گھر بھی دیا، کھانا پینا بھی دیا، اسباب بھی دیے، حفاظت بھی دی، شادی بھی کروائی، اور اس کے بعد وہاں نبوت بھی عطا کی، یعنی کائنات کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ بھی عطا فرمایا۔ اور باپ نے کہا کہ اگر تو 8 برس میری بکریوں کو چرائے تو یہ اس بیٹی کا نکاح میں تم سے کر دوں گا، اگر تو 10 برس کر دے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ 10 برس ہی کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ خیر اس میں رہے، 10 برس ہوئے، اس بچی کے ساتھ نکاح ہوا، صفورہ اس کا نام تھا، ان کی بیوی بنی، اور پھر جب 10 برس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ مصر گئے، اور آگے ساری پوری کہانی چلتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے اور ہر طرف سے سارے اسباب و وسائل بند ہو جائیں، کوئی بھی ظاہری رویہ نہ ہو، کوئی بھی ظاہری سبب نہ ہو، وسیلہ نہ ہو، تو ایک ذات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ۔ کہیے اللہ۔ اللہ رب العزت جو ہے سب کچھ کے بغیر سب کچھ دے سکتا ہے، بشرطے کہ دلوں سے آواز نکلے۔ تو دلوں سے اللہ کو پکارا کرو، اور یہ کہا کرو میرے محترم دوستو، اس کو پلے باندھیے، اللہ سے کہا کرو کہ مولا میں تو موسیٰ نہیں، میں عیسیٰ نہیں، میری حیثیت کیا ہے؟ وہ کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں ہم، لیکن میرے مولا اللہ اکبر، لینے والا بدلہ ہے، دینے والا تو نہیں بدلا۔ مولا لینے والا بدلہ ہے، دینے والا نہیں بدلا۔ دینے والی ذات آج بھی تیری ہے، میں بدل گیا تو کیا ہوا، تو مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ اس دعا کو پلے باندھیے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک جملہ کافی ہے، اگر وہ ہمارے حالات وہ بن گئے، وہ ہماری وہ کیفیت بن گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت تھی، تو اللہ کی قسم اللہ آج بھی ہمیں بھی ویسے دے سکتا ہے جس طرح موسیٰ کو دے گا۔ کیوں کہ لینے والا بدلہ ہے، دینے والا نہیں بدلا۔ آج بھی وہی ذات ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔